بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرفراز احمد آوان۔ اس پروگرام میں ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت سے نصیب ہونے والی اور میسر آنے والی اور مہیا ہونے والی وہ حقیقی روشنی جو انسان کو صحیح راہ پر لے چلنے والی ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کامیابی اور سرخری کا ذریعہ بننے والی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہو۔ چنانچہ آج جو موضوع آج کی گفتگو کے لیے منتخب کیا گیا ہے اس کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ معاشرے کی تعمیر کی محنت ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر ہوئی۔ ہمارے ہاں معاشرہ تعمیر کرنا، ایسا معاشرہ جس میں انسان دوسرے انسانوں کے لیے بے ضرر ہوں اور ہر انسان دوسرے انسان کے شر سے محفوظ ہو اور ہر انسان دوسرے انسان کے لیے خیر اور بھلائی چاہنے والا ہو، اس کا خیر خواہ ہو، ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے وہ محنت جس کا یہ معاشرہ تقاضا کرتا ہے یقیناً نہیں ہوئی۔ جبکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب تشریف لائے تو آپ نے مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں بڑے بڑے پلازے کھڑے نہیں کیے، بڑی بڑی شاہراہیں نہیں بنائیں، لیکن آپ نے بڑے بڑے انسان بنائے۔ آپ نے معاشرہ ایسا تشکیل دیا جس میں انسان دوسرے انسانوں کے لیے خیر چاہنے والے، دوسرے انسانوں کی بھلائی چاہنے والے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کے اندر اندر مدینہ منورہ کے انصار اور مکہ کے مہاجر مسلمانوں کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا، بھائی چارے کا رشتہ۔ یہ تقریباً 129 افراد ہیں کہ جن کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم ہوا، اور یہ ایسا رشتہ ہے کہ جس نے معاشرے میں بے مثال قربانیوں کی لازوال مثالیں ہمارے سامنے قائم کی ہیں۔ بے مثال قربانیاں، لازوال مثالیں، کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے ہم ہیں زراعت پیشہ لوگ اور آپ ہیں تجارت پیشہ لوگ، آپ کے لیے زراعت کا کام کرنا ممکن نہیں ہے، کام زراعت کا ہم کریں گے لیکن جو پیداوار ہے وہ دونوں بھائیوں میں برابر تقسیم ہوگی۔ اور ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کاروبار حاضر ہے، آپ تشریف لائیں، اس میں ہم دونوں اکٹھے کام کریں گے، بلکہ جن کے ہاں اسلام کی خاطر زن و شوئی رشتہ ختم ہو گیا، یعنی بیویاں ان کی وہیں رہ گئیں اور وہ ہجرت کر کے ساتھ نہیں آئیں، تو انصار صحابہ کی قربانیاں دیکھیے کہ وہ اس بات پر بھی آمادہ ہو گئے کہ اگر کسی کے ہاں 2 بیویاں ہیں تو ایک کو طلاق دے گا اور وہ عدت گزار کے اس مہاجر بھائی کے ساتھ نکاح ان کا ہوگا کہ جو ہجرت کر کے آ گیا ہے لیکن اس کا گھرانہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ معاشرے کی تشکیل کی محنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے کی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم نے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے کہ جس میں ہر انسان دوسرے انسان کے لیے ضرر رساں نہ ہو، نقصان پہنچانے والا نہ ہو، حسد کرنے والا نہ ہو، بغض اور کینہ رکھنے والا نہ ہو، اس کے لیے بدگوئی اور بد کلامی کرنے والا نہ ہو، بلکہ دوسرے انسانوں کے لیے خیر چاہنے والا ہو۔ کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجے کا مسلمان کسے کہا؟
فرمایا من لسانہ و یدہ، مسلمان حقیقت میں وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ معزز ناظرین، زبان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں عطا فرمائیں، ولسانا وشفتین، اور کیا ہم نے انسان کو زبان اور دو ہونٹ نہیں عطا کیے؟ ہونٹوں کے بغیر زبان اپنا کام پورے طور پر نہیں کر پاتی۔ ہونٹ گفتگو میں شامل رہتے ہیں۔ زبان جب اپنا اظہار ما فی الضمیر کر رہی ہوتی ہے، یعنی اندر جو بات موجود ہے اس کا اظہار جب ہم زبان سے کر رہے ہوتے ہیں تو ہونٹ اس میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کا ذکر فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، زبان ہم نے عطا نہیں کی اور دو ہونٹ نہیں عطا کیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور پھر ہم نے دو راہیں اس کے سامنے رکھ دی، حق کی راہ ہے اور باطل کی راہ ہے، اور یہ کہا ہے کہ تو نے حق کی راہ کو اختیار کرنا ہے اور باطل کی راہ سے بچنا ہے۔ گویا جبری دین کی بجائے اختیاری دین اللہ چاہتے ہیں۔ انسان سے جبری طور پر حکم بنوانے کی بجائے انسان کو اختیار دے کر یہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے اختیار کے ساتھ اللہ کے دین کو مانے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایمان لائے اور جو چاہتا ہے کفر اختیار کرے۔ لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جو شخص کفر اختیار کرے گا وہ اپنے اختیار کے ساتھ کر رہا ہے، کفر کو اختیار کر رہا ہے، چنانچہ اپنے اختیار کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ اللہ کا مجرم ٹھہرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ زبان اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو گویائی اور چکھنے کا ذریعہ ہے۔ اس کی نوک پر میٹھا اور نمکین ذائقہ چکھنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ اس کی حلق والی جانب میں کڑوا جو ایک ذائقہ ہے اس کو چکھنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور اس کے کناروں پر خوش ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ گویا زبان ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لہذا الجھتے نہیں تھے، بحث میں نہیں پڑتے تھے، وہ اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات صحیح جواب دے کر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو خاموش دیکھا تو خود ارشاد فرمایا حفظ اللسان، سب سے بہترین کام اللہ تعالیٰ کے ہاں زبان پر کنٹرول کرنا ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، زبان کو بے جا استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا من حفظ لسانہ، جو شخص اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے ستر اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے رکھتے ہیں۔ آپ نے جائزہ لیا ہوگا جب تک کوئی آدمی چپ رہتا ہے اس کی خوبیاں اور اس کی خرابیاں بھی چھپی رہتی ہیں، یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ اگر وہ چپ رہے، اگر ایک آدمی خاموش رہے تو آپ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے کہ یہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ لیکن جو ہی وہ بولے گا تو اس کے بولنے کے بعد آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا، اس کی گفتگو اس کے دل کی اور اس کے عقل کی ترجمان ہوگی اور اس کی شخصیت کو واضح کر رہی ہوگی۔ اس کی گفتگو اگر تو وہ نرم گفتگو ہے، اگر تو وہ خیر کی بات کہنے والا ہے تو وہ اپنا تاثر ایک اچھا چھوڑ کے جائے گا، اور اگر وہ بدگو ہے اور اگر وہ بری باتیں کہنے والا ہے، اگر وہ گالیاں نکالنے والا ہے، اگر وہ کرٹیسائز اس طرح سے کر رہا ہے، لوگوں پر تنقید کر رہا ہے کہ اپنے سوا کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا، تو یقینی بات ہے اس کی گفتگو نے اس کے عیب کو ظاہر کر دیا۔ جب تک آدمی خاموش رہتا ہے اس کے عیب اور ہنر چھپے رہتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے ہنر بھی ظاہر ہو جاتے ہیں اور اس کے عیب بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ
کہ روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ بولنے والے اور بولتے چلے جانے والے اور بے دریغ بغیر غور و فکر کے زبان چلانے والے افراد ضرور کہیں نہ کہیں مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور لوگوں پر سے اپنا تأثر زائل کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہر کام اور ہر گفتگو اور ہر عمل سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پر غور کر لیں اور پھر بولیں۔ وہ ایک بڑی خوبصورت بات آپ پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، قرآن کے الفاظ ہیں، بدترین چوپائے ہیں وہ لوگ جو سوچے سمجھے بغیر، عقل سے کام لیے بغیر بات کر دیتے ہیں اور گونگے بہرے بن کر زندگی گزار دیتے ہیں، عقل و شعور سے کام ہی نہیں لیتے۔ تو معزز ناظرین، گفتگو کا آغاز زبان کی حفاظت اور لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کے بارے میں جو ہمیں ہدایات اور تعلیمات دی گئی ہیں ان کو پیش نظر رکھنے سے کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ زبان کا استعمال بھی شعوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، یعنی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ہمارے دین نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے اس ارشاد پر۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے صحابی ہیں۔ وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے دین نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان میں سے آپ ارشاد فرمائیے کہ من نجات، نجات کس میں ہے؟ نجات کس چیز میں ہے؟ بچاؤ اور تحفظ کس چیز کو اختیار کرنے میں ہے؟ میں کیسے لوگوں کے شر سے بچ سکتا ہوں؟ میں کیسے زمانے کی شر سے بچ سکتا ہوں؟ مجھے کیسے تحفظ حاصل ہو کہ میں اپنی زندگی پرسکون گزار سکوں؟ من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں ہیں جن کو اختیار کرو گے تو دنیا اور آخرت میں بچے رہو گے۔ معزز ناظرین، آئیے ہم بھی یہ طے کریں کہ جیسے عقبہ ابن عامر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 باتیں بتا رہے ہیں اور وہ ان 3 باتوں کو اختیار کر کے دنیا اور آخرت کی نجات حاصل کر رہے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ ان 3 باتوں کو اختیار کر کے دنیا اور آخرت کی نجات حاصل کریں گے۔ اور یہ بات کون بتا رہا ہے؟ یہ کوئی ڈاکٹر یا حکیم یا کوئی فلاسفر یا کوئی مفکر یا کوئی صوفی اور درویش یا کوئی پیر اور مرشد یا کوئی عام انسان یا کوئی عالم اور خطیب اور مقرر نہیں بتا رہا۔ کائنات کے سردار، علم و عمل کا محور، عقل و دانش کے امام اور وحی الہی کے محبت سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا 3 کام تم کر لو، تمہیں ہمیشہ کی نجات حاصل رہے گی۔ ایک یہ کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس کی حفاظت کرو، اسے بے جا استعمال نہ کرو۔ ویسی پہلی بات، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کر رکھو۔ زبان روک کر رکھنا یعنی اس کو غیر ضروری استعمال کرنے سے بچائے رکھنا، یہ حضور فرما رہے ہیں نجات کی پہلی صورت ہے۔ اور دوسرے، وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، کھلا ہو، کافی ہو۔ یہ نہیں مطلب کہ گھر 4 کنال کا ہو، گھر چاہے 3 مرلے کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن گھر کشادہ ہو، کیا مطلب؟ گھر میں رہا کرو، بلا ضرورت ادھر ادھر مت پھرتے رہو۔ سارا دن بھی باہر پھر رہے ہیں اور
راتیں بھی باہر گزار رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ دیکھیے یہ رات اور دن باہر گزارنے کا جو ذوق ہے لوگوں کا، اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، معاشرتی مسائل، بہت سی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جہاں انسان کے لیے ایمان بچانا، جان بچانا، عزت اور ناموس بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کھلا ہونا چاہیے، کشادہ ہونا چاہیے، کافی ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ گھر میں تو وقت گزارے، یہ تیرے لیے گھر ایسا ہو، گھر کا ماحول ایسا ہو، گھر والوں کے ساتھ تیرے رویے ایسے ہوں کہ وہاں تیرے لیے وقت گزارنا باہر گزارنے کے مقابلے میں بہتر ہو۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں ٹھہراؤ کے لیے ایک بڑی ضرورت بنیادی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو زبان کے استعمال میں احتیاط سکھائیں۔ حضور نے فرمایا من صمت نجا من سکت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ چپ رہو گے تو بہت سی چیزوں سے بچے رہو گے، اور مسلسل بولو گے تو بڑے نقصانات ہوں گے۔ آج منگنیوں کے بعد شادی سے پہلے رشتے ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ موبائل فون نے گفتگو کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے۔ نکاح کے بعد رخصتی دیر سے ہوتی ہے، گفتگو جاری ہو جاتی ہے، رشتے ختم ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال سے معاشرے کو ہم نے نکالنا ہے۔ معزز ناظرین، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم زبان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ آج اپنی گفتگو میں اسی پر ہی مکمل کرتا ہوں۔